بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو دیسی ہیلتھ ٹپس۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ پیارے بھائیوں اور دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے، جیسا کہ کل بتا چکا تھا کہ سہاگرات کی ٹریننگ میں آپ کو دوں گا، اور اس میں ایک اتنی اچھی اور اتنی خوبصورت باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ جو آپ نے کبھی زندگی میں نہیں سنی ہوں گی، اور میری ان باتوں سے بھی آپ اتفاق کریں گے۔ دوستو، سب سے پہلے کل چونکہ میں نے انٹروڈکشن ویڈیو بنائی تھی، آج اس کا پارٹ 1 ہے، سہاگرات منانے کا طریقہ، پارٹ 1 ویڈیو ہے۔ اسی طرح میں نیکسٹ پارٹس کے ذریعے میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ سمجھا دوں گا۔ روز ایک ہی دفعہ ویڈیو اپلوڈ نہیں کروں گا، کیونکہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ ایک دن کر کے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو آپ کے ذہن کے اندر بالکل جذب ہو جائے گی۔ دوستو، جیسا کہ ہمارے معاشرے میں، چونکہ پاکستان کے اندر رہتے ہیں تمام، اور میں انٹائر پاکستان کی بات کروں گا، کہ عید کے بعد شادیوں کا سیزن اکثر سٹارٹ ہو جایا کرتا ہے یہاں پر۔ تو ویسے بھی عید کے بعد شادیاں زور پر ہوتی ہیں، عروج پر۔ دوستو، میں نے دیکھا ہے، بلکہ آپ بھی میری اس بات سے اتفاق کریں گے، کہ آج کل شادی ایک فریضہ نہیں ہے، بلکہ ایک فارمیلٹی پوری کرنے والی بات رہ گئی ہے، اور اس میں تمام کا تمام دکھاوا ہوتا ہے۔ میں پہلے شادی کی بات کروں گا، اس کے بعد آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ سہاگرات کی طرف لے کر آؤں گا، اور رات پوری کی ڈیٹیل بتا کر پھر آپ سے اجازت چاہوں گا، یعنی کہ پارٹس کے ذریعے۔ آج میں آپ کو شادی کی وجہ بتاتا ہوں کہ لوگ آج کل کر کیا رہے ہیں۔ دوستو، فریضہ ہے یہ، اور اس فرض کو نبھانے کے لیے انسان پتہ نہیں کیا کچھ کرتا ہے، اور آج کل یہ فرض نہیں بلکہ ایک فارمیلٹی سی رہ گئی ہے، فارمیلٹی پوری کرنے والی بات ہے۔ اور جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ پہلے دور کے لوگ آسانی سے شادیاں کر لیتے تھے، کوئی اتنا بوجھ نہیں ہوتا تھا۔ پہلے کم اخراجات میں شادیاں ہوا کرتی تھی، اور خوشحال ہوا کرتی تھی، لوگ اپنے گھروں میں خوش رہتی تھی، لڑکیاں بھی اور لڑکے بھی آپس میں۔ تو پہلے ایک بہت اچھا ماحول ہوتا تھا، اور اب آپ ماحول دیکھ لیں، آج کل کی شادیاں، اخراجات اس پہ کروڑوں اربوں روپیہ۔ پچھلے دنوں ایک ملتان کے بھائی نے 1 ارب روپیہ لگا دیا شادی کے اوپر، اور اس نے ڈالرز لٹائے ہیں، یعنی کہ پیسے ایک پاکستانی روپے بھی نہیں، ڈالر کی ویل اس نے کی ہے۔ یار اتنے آپ فضول خرچ ہو، یعنی ہماری عوام اتنی فضول خرچ ہے کہ جس کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ اور بے وجہ کی رسومات، یہ ہندو رسومات ہم نے اپنے اندر ایڈ کر لی ہیں۔ یہ جتنی بھی رسومات ہوتی ہیں، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بیچ میں، ان کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ بے وجہ رسومات ہم نے ایڈ کر کے اپنی زندگی کو مشکل بنا دیا ہے۔ جوان لڑکے اور لڑکیاں شادی کرنے سے مشکل ہیں۔ کیسے مشکل ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب وہ جوان لڑکے اور لڑکیاں یہ دیکھتے ہیں کہ یار امیر گھروں کی ٹی وی پر بھی چل رہی ہوتی ہیں۔ پہلے تو انڈیا کے ڈرامے چلتے تھے، اب تو وہ یہاں پر بند ہو گئے ہیں۔ اس کی وجہ سے سارا کام خراب ہو گیا۔ وہ کیسے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لوگ دیکھتے ہیں ٹی وی کے اوپر، یار اتنی عظیم و شان شادی ہے، اتنی زبردست ہے، مطلب اتنا خرچہ ہو رہا ہے اس کے اوپر، یہ سیٹنگز ہو رہی ہیں، فلموں کے اندر بھی دیکھتے ہیں، تو انسان کے اندر ایک احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے انسان۔ اور کئی لوگ تو یہ سوچتے ہیں کہ ہم یہ نہیں افورڈ کر سکتے شادی، یعنی شادی ایک بہت مہنگا کام ہے، ہماری خاندان میں بدنامی ہو سکتی ہے اس سے، تو اس لیے وہ شادی نہیں کرتے۔ تو دوسری وجہ یہ ہے کہ جو لڑکے جو انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، مطلب اتنا خرچہ، وہ غریب ہوتے ہیں تو اتنا خرچہ نہیں کر سکتے، تو پھر وہ خرچہ برداشت کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کوئی کام کرتے ہیں، چوریاں بھی کر لیتے ہیں، ڈکیتیاں بھی کریں گے، حرام سے پیسہ کمائیں گے، اور پتہ نہیں کہاں سے پیسہ لا کر پھر وہ امیر بنیں گے اور وہ شادیاں کریں گے۔ تو یہ صرف ایک انسان کے اندر، انسان نے اپنی زندگی خود مشکل بنا دی ہے، اور خود اس کو کٹھن کر دیا ہے۔ حالانکہ شادی اتنا مشکل کام نہیں ہے، نکاح کے 3 بول ہی ہیں، اور اس کے بعد آپ لڑکی اپنے گھر آ جاتی ہے، وہی سلسلہ پھر دوبارہ چلتا ہے۔ یہ ہم لوگوں نے خود، پہلے دور میں شامیانے، گھر کے باہر ہی شامیانے لگا کر شادی ہو جایا کرتی تھی۔ آج کل تو اگر آپ خرچہ نہیں کریں گے، یعنی کہ سب سے اچھا آپ کے علاقے میں کچھ سب سے بہترین جو وہ ہال ہے، شادی ہال، میرج ہال جسے کہتے ہیں، وہ اگر بک نہیں کریں گے تو آپ کی عزت ہی نہیں بنے گی، آپ کا نام ہی نہیں بنے گا، آپ کو لوگ
برا بھلا سمجھیں گے، یار یہ زندگی میں پہلی دفعہ شادی یہی سوچ کر کرتے ہیں کہ یار اب زندگی میں بار بار تو نہیں کرنی شادی، ایک ہی دفعہ کرنی اور لٹا دو جتنا پیسہ ہے اس کے اوپر. تو اسی طرح پھر لوگ کہیں گے یار یہ زندگی پہ پہلی دفعہ اس نے شادی کی اور دیکھو اس نے کتنا کم خرچ کیا، کنجوسی سے شادی کی ہے. اور جب اگر کنجوسی سے نہیں کریں گے، اگر کھلا پیسہ لٹائیں گے تو پھر کہیں گے جی یہ دیکھو یار اتنا حرام کا پیسہ اس نے کمایا کہ اڑائی جا رہے ہیں. تو بات کرنے کا دوستوں مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے پیارے نبی پیارے آقا کو دیکھیں اور اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جانیں اور ان کی جو بتائی ہوئی اسلامی تعلیمات ہیں ان پر عمل کریں. سادہ ترین اور کم خرچ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہے کہ کم خرچ جو شادی ہے نا وہ سب سے بابرکت ترین شادی ہے، جس میں خرچہ کام ہو وہ سب سے بابرکت شادی ہے. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جتنا ہو سکے ہم خرچہ کرتے ہیں، اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے، ہمارے اس فیل سے ہوتا کیا ہے ایکچولی، ہمارے اس فیل سے جو غریب طبقہ ہے وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ یار ہم یہ دیکھو اتنی بڑی بڑی شادیاں کر رہے ہیں اور جب ہماری ہوں گی تو جو 2-4 بندے ہوں گے اور پتہ نہیں گاڑی بھی ہوگی یا نہیں تو ہم اسی طرح ہی چلیں گے. تو یہ مطلب انسان کے اندر ایک احساس کمتری ہو جاتی ہے. اگر ہم یہ سوچنا شروع کر دیں یار ہمارے پاس چلو پیسہ ہے ٹھیک ہے، ہم سادگی سے کر دیں تو لوگوں پر ایک اچھا میسج جائے گا کہ یار ان کے پاس پیسہ تھا بھی لیکن یہ مطلب اچھے گھرانے کے لوگ، خاندانی لوگ تھے، انہوں نے اتنا پیسہ خرچ نہیں کیا شادی کے اوپر، سادگی سے شادی کیا اور جہیز بھی نہیں مانگا. جہیز دیکھیں آج کل لعنت بن چکی ہے اور ہم خود ہی کہتے ہیں جہیز لعنت ہے. نبی پاک کی بھی حدیث پاک ہے کہ جہیز ایک لعنت ہے. تو ہم خود پہلے کہتے ہیں کہ جی جہیز لعنت ہے، جب بیٹی کی باری آتی ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ جہیز لعنت ہے. تو جب لڑکے کی باری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں جہیز لعنت نہیں ہے، پھر جہیز ہم پر حلال ہے جتنا ہو سکے. لڑکی کے چہرے کو ہم نہیں دیکھتے، لڑکی کی صورت کو، لڑکی کی سیرت کو ہم نہیں دیکھتے، اور جہیز بلکہ جہیز کو دیکھتے ہیں کہ جہیز کتنا خوبصورت ہے، اس کے اندر کیا کیا آئٹمز ہیں، کیا کیا چیزیں رہ گئی ہیں وہ ہم ڈیمانڈ کریں، اور پتہ نہیں کیا کچھ لڑکی والوں سے وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آج کل کا بگڑاؤ معاشرہ جو ہے بگاڑ پن کا شکار ہو چکا ہے، بالکل غلط لائن پہ چل چکا ہے، ہندو رسومات پہ چل چکا ہے. اسلامی رسومات سے اس کا کوئی تعلق نہیں، تعلیمات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. جہیز ایک لعنت ہے، کتنی بار فرمایا گیا، لیکن پھر بھی ہم جہیز لیتے ہیں. ٹھیک ہے، مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں کہ جہیز ایک لعنت ہے. ضرورت کی جتنی اشیاء ہیں وہ لڑکی آپ ڈیمانڈ مت کریں. لڑکی والوں سے بولیں، اگر آپ لڑکے والے ہیں تو لڑکی والوں سے بولیں کہ آپ جہیز کا اتنا سامان بس دے دیں، بس تھوڑا سا جس میں یہ لڑکی خوشحال رہ سکے، اپنے کھانے پینے کا گھر بندوبست کر سکے اور بیچ میں رہن سہن کا ہو. بس یہ ڈیمانڈ مت کریں کہ یہ چیز چاہیے ہمیں، وہ چیز چاہیے، اتنے برتن چاہیے، اتنی الماریاں پیٹیاں اتنی ہوں، یہ وہ. یار کچھ خدا کا خوف کریں، مرنا بھی ہے، ہم سب نے، انسان نے مرنا بھی ہے. کچھ ایسی یہی چیزیں بیسک میں آپ کو سمجھانا، یہی اس دن ویڈیو میں سمجھانا چاہتا تھا کہ میں آپ کو ایسی بیسک سمجھاؤں گا کہ آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. آپ یقین کریں، آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی، آپ خوش باش ہو جائیں گے. آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے دیکھنے کی یار یہ امیر ہے اور یہ غریب ہے. آپ بس جو پیارے آقا نے فرما دیا ہے کہ جہیز ایک لعنت ہے تو اس کو لعنت سمجھیں. وہ اسی لیے لعنت ہے کہ جب آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں شروع میں ہی، فرسٹ امپریشن، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فرسٹ امپریشن از لاسٹ امپریشن. اگر آپ فرسٹ امپریشن ہی اپنا ایسا دیں گے تو گھر میں لڑائی جھگڑے بھی ہوں گے، مطلب مسائل طلاقیں بھی ہوں گی، پھر اسی طرح کے مسائل ہوں گے، پھر اولاد بھی خراب ہو جائے گی. تو اب پہلا سٹیپ آپ لیں تو وہ ایسا لیں کہ یقین کریں کہ آپ کے جہاں آپ شادی کرنے جا رہے ہیں تو وہ آپ کو ساری زندگی دونوں ہاتھوں سے سلوٹ کرے کہ واقعی ہم نے اگر کوئی انسان دیکھا ہے تو فرشتہ انسان دیکھا ہے کہ جس نے نہ کوئی جہیز کی ڈیمانڈ کی ہے نہ کچھ، بس یہ ہے کہ اچھے طریقے سے شادی ہو گئی ہے اور لڑکی کو خوش رکھا ہوا ہے. تو یہ بیسکس ہوتی ہیں. یہ ہندو رسومات پلیز چھوڑ دیں، ان کو اسلامک ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. پلیز یہ ان کو اوائڈ کریں. آپ کوشش کریں کہ لڑکی کو خوش رکھیں، مطلب اپنی بیوی کو خوش رکھیں. اس کو کس طرح سے خوش رکھنا وہ میں انشاءاللہ آگے ویڈیوز میں آپ کو بتاؤں گا، آپ کو گائیڈ کروں گا. ویڈیو زیادہ لینتھی ہو جائے گی پھر. تو کوشش یہ کریں. آج کی ویڈیو کا بنانے کا مقصد پارٹ 1 اس کا یہ ہے کہ بیسکس آپ کو میں بتاؤں گا کہ بیسیکلی کہاں سے شادی شروع ہوتی ہے اور کہاں پر
ختم ہوتی ہے۔ تو یہیں سے میں آپ کو بتانا شروع کر دوں، آج کا پارٹ شادی کے متعلق تھا کہ آج آپ شادی پر کیا اخراجات ہوتے ہیں، لڑکے والے کیا، اب ڈانسنگ وغیرہ کا بھی کمپٹیشن ہو چکا ہے، جتنا بڑا آپ ہال بک کریں گے تو اتنا ہی آپ کا نام ہوگا، جو سب سے مہنگا ترین ہال ہوگا جس پر ہیڈ 3-4 ہزار ہوگا، 3-4 ہزار پر ہیڈ ہوگا، آپ وہاں پر 5-6 لاکھ روپیہ پے کریں گے، 10 لاکھ روپیہ جب تک نہیں پے کریں گے تو آپ کا نام ہی نہیں ہوگا، آپ کے پاس اچھی گاڑی نہیں ہوگی تو آپ کا نام ہی نہیں ہے۔ یہ ہمارا آج کل کا معاشرہ ہے، آپ نے اس معاشرے پر جو آج کل کا دور ہے اس پر عمل نہیں کرنا، کوشش کریں اپنے بزرگوں کی باتوں پر عمل کریں جو کہ پرانے دور کے وہ رہ کر آئے ہوئے ہیں، اس دور سے گزر چکے ہیں، وہ بیسیکلی اچھے انسان ہیں، ان کو پتہ ہے کہ پہلے کیسے ہوتا تھا۔ آج کل یہ ہندو رسومات بیچ میں ایڈ ہو گئی ہیں، اور پلیز ان کو میں بار بار یہی گفتگو کر رہا ہوں کہ اس کو اوائڈ کریں، ٹھیک ہے؟ گانے بجانے، ڈانسنگ اور یہ وہ سب ختم کر دیں، سادگی سے رشتہ کریں، شادی کریں، بربرکت ترین شادی ہوگی، آپ یقین نہیں کر سکتے، ببرکت ترین شادی ہوگی، آپ یقین نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ کی اولاد بھی اچھی ہوگی انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سے توقع رکھیں، اور رزق جو ہے وہ عورت خود اپنے ساتھ لے کر آتی ہے، اس کی قسمت نصیب اس کا ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو دوستو، امید کرتا ہوں آپ میری ان باتوں سے ضرور سیٹسفائی ہوں گے اور ضرور اتفاق کریں گے میری ان باتوں سے، اور اس پر عمل بھی ضرور کریں گے۔ کل انشاءاللہ ایک اور اچھے ٹاپک پہ بات کریں گے، پارٹ 2 اس کا ویڈیو کا، اس سیریز کا پارٹ 2 ہوگا، اور زیادہ اچھی انفارمیشن آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے دماغ روشن ہو جائے گا انشاءاللہ، اور ایسی اچھی انفارمیشن آپ کو کہیں سے بھی نہیں ملیں گی، صرف دیسی ہیلتھ ٹپس چینل سے ہی آپ کو انفارمیشن یہ ملیں گی۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے سے آپ کو روزانہ یہ ویڈیوز ملتی رہیں گی، اور سبسکرائب کرنے کے بعد ساتھ بیل کا آپشن ہوتا ہے، بیل پہ کلک کر دیں تو آپ کو جیسے ہی میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو ایک دم آپ کو لیٹسٹ آپ کو انفارم ہو جائے گی، آپ کو میسیج آ جائے گا کہ میرے چینل سے ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہے۔ تو دوستو مجھے دعا میں ضرور یاد رکھیے گا، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔